جس انسان میں حیا کم ہو جائے تو اس میں پرہیزگاری بھی کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہو اس کی عزت زمانے میں کم ہونے لگتی ہے۔ زندگی میں زیادہ مذاق مت کیا کرو، کیونکہ زیادہ مذاق انسان کو ہلکا اور بے حیثیت کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انسان کے سب اعمال کو وزن کریں گے مگر کسی کے رونے کا وزن نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ نفرت گناہ سے ہی کیا کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے نزدیک کتنا مرتبہ رکھتا ہے۔ جب بھی آپ کا مقابلہ کسی مشکل سے پیش آ جائے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا کہ اس کا کمزور مقام کون سا ہے۔ ہمیشہ یہی کوشش کیا کریں کہ آپ میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو، پھر وہ محبت ہو، عبادت ہو یا معافی، یہ سب پردے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اکیلے ہو جانے سے یا اکیلا رہنے سے یا کبھی ٹوٹ جانے سے گھبراؤ مت، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو رب لازمی ملتا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو سب کچھ واپس مل جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی سچ نہیں کہ انسان کو خدا اس وقت یاد آتا ہے جب وہ در کا مارا ہوا، قرض کا مارا ہوا یا مرض کا مارا ہوا۔ دعا کے وقت تمہاری آنکھیں بھر جائیں تو سمجھ جائیں کہ تمہاری دعا اللہ پاک کے ہاں قبول ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی خود کو بیٹی کی وجہ سے تھوڑی سی بھی مشکل میں ڈالا تو وہ بیٹی اس کو دوزخ سے بچانے کی آڑ بن جائے گی۔ کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مردان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور وہ اللہ کے آگے روتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت ہی یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیرے میں روشنی کی ضرورت تھی اور وہ تم ہو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ شوہر اچھا ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر اچھا نہ ہو تو گھر میں سکون بھی نہیں رہتا، کیونکہ ایک مرد جیسا بھی ہو وہ اپنے گھر کو کبھی بکھرنے نہیں دیتا، مگر جب مرد گھر میں ہی اپنی بیوی میں دلچسپی نہ لے اور گھر سے باہر زیادہ وقت گزارنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی میں بیوی کی کوئی عزت نہیں، اور یہ دلچسپی اس وقت کم ہونے لگتی ہے جب اس کی بیوی میں یہ تین باتیں ہوں۔ پہلا، وہ شوہر کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیتی ہے اور نہ دوسروں کی بات کا بھروسہ کرنے لگ جائے۔ دوسرا، وہ شوہر کی کمائی سے زیادہ فرمائشیں کرنے لگ جائے اور ہر وقت قربت کا تانا دینے لگ جائے تو شوہر کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں اس کی بے یا فرمائشوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ تیسرا، وہ کہ اس کی اولاد کو برا بھلا کہتی ہو اور یہی ہر وقت الفاظ اس کی زبان میں ہو کہ یہ منحوس اولاد نہ ہوتی تو میری زندگی سخی تھی۔ ان تین وجہ سے عورت اپنی عزت و مقام کھو دیتی ہے اور شوہر اپنی بیوی میں دلچسپی نہیں لیتا اور یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارے۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، ایک بکاری روزانہ کی طرح اس روز بھی وہی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بڑے غور سے اس بوڑھے کو دیکھ رہا تھا جو ابھی ابھی لکڑیاں کاٹ کر فارغ ہوا تھا۔
اس بوڑھے نے پکاری کو دیکھا جو بالکل تندرست ہونے کے باوجود بھیک مانگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے پکاری سے کہا، تم تو بالکل تندرست ہو، محنت کر کے کیوں نہیں کماتے؟ مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سب کو روزی دے گا۔ پکاری نے کہا۔ یہ بات بوڑھے کے دل کو لگی۔ اس نے کام کو چھوڑا اور یہ سوچتا ہوا گھر چلا گیا کہ مجھے بھی میرے نصیب کا رزق ملے گا۔ اگلے دن جب لکڑہارے کا شاگرد اسے بلانے آیا تو اس نے پکاری والی بات اسے بھی بتائی اور کہا، ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں رزق دے گا، تو ہمیں مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شاگرد تو کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر روز کام کرتا اور اس میں سے کچھ پیسے اپنے استاد کو بھی دے دیتا، جسے لے کر استاد کہتا، دیکھا میرے حصے کا رزق مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بات پر شاگرد خاموش ہو جاتا، کیونکہ وہ اسے سمجھا کر تھک چکا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے اور لکڑہارے کا شاگرد اپنی محنت کے بل ہوتے پر کامیاب ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں نے نیا گھر خرید لیا اور آپ کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، استاد نے کہا۔ جب وہ شام کو شاگرد کے گھر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے بہت بڑا گھر بنا لیا ہے۔ کھانا بھی ایسا شاندار تھا کہ اس نے پہلے کبھی ایسا کھانا نہ کھایا تھا۔ کھانے کے بعد لکڑہارے کا شاگرد بولا، استاد، یہ سب مجھے آپ کے سکھائے ہوئے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، مگر افسوس کہ آپ نے خود اس ہنر کو بھلا دیا۔ یہ سچ ہے کہ ہر ایک کو اس کے نصیب کا رزق ملتا ہے، مگر اللہ محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور انہیں ان کی محنت کا اجر دیتا ہے۔ اب لکڑہارے کو احساس ہوا تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ وہ اپنی بے وقوفی پر بہت پچھتایا، مگر اب کیا ہو سکتا